ایک دو مسائل کچھ خواتین کے بیان ہو جائیں، وہاں سے آئے تھے اور کل ہم جواب نہیں دے پائے کیونکہ وقت نہیں مل پایا، اور وہ ہے لپسٹک کے بارے میں اور کچھ نیل پالش کے بارے میں۔ تو ان دونوں موضوعات کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جو فوائد ہیں وہ مردوں کو بھی حاصل ہوں گے، اور کیونکہ وہ مسئلہ جرنل ہے، بظاہر لپسٹک ہے لیکن دونوں میں وہ مسئلہ جرنل ہے۔ اور دوسرا ثواب یہ ہوگا کہ جب وہ آگے کسی کو مسئلہ بتائیں گے تو ان کو ثواب ملے گا۔ اسلام آباد میں جو مولانا شیخ محسن نجفی صاحب ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑا انہوں نے کام کیا ہے، بڑے مدرسے بنائے، بڑے اسکول بنائے، باقاعدہ ان کی پوری ایک چین ہے اکیڈمیز کی جو بالکل ہی ایک ٹاپ کلاس اکیڈمیز ہیں، اور کالج اور اب ان کی یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی ہے۔ تو وہ ایک بات مذاق میں کرتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے نا خواتین پہ زیادہ کریں، کیوں کہ ایک تو ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، دوسرا ان کا دل ہلکا ہوتا ہے، جو بھی سنتی ہیں آگے بتا دیتی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ بولتے کم ہیں اور دل میں رکھ لیتے ہیں، جو ان کو نالج ہوتی ہے آگے بتاتے مشکل سے ہیں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے کہ جو سنیں تدریجاً ایک دوسرے کو بتائیں، اس میں ثواب ملے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ جو لپسٹک کا موضوع ہے وہ دو طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ وضو میں جو وضو کے اعضاء ہیں، اب وضو کے اعضاء کیا ہیں، غسل کے اعضاء کیا ہیں، تو یہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ سا لگتا ہے۔ اعضائے وضو، اعضائے غسل، سادی سی بات ہے۔ وضو میں کن کن چیزوں کو دھوتے ہیں اور مسح کرتے ہیں ہم؟ چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں، بس یہ ہو گئے اعضائے وضو، یعنی جن پہ وضو کیا جاتا ہے، یعنی جن اعضاء کا دخل ہے وضو میں۔ غسل کہاں کیا جاتا ہے، کس پہ کیا جاتا ہے؟ پورے جسم پر۔ تو پورا جسم جو ہے وہ غسل کا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل اور وضو میں کوئی چیز معنی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، بس یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی سے خود بخود نتیجہ نکل آئے گا نیل پالش کا بھی اور لپسٹک کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی۔ مثال کے طور پہ مردوں کے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، بال پوائنٹ کی وہ لگ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک دفعہ کلر ہوتا ہے، ایک دفعہ لیئر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس لیئر کو ختم کر دیا، کلر باقی رہ گیا، تو وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اب کچھ کلر ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیئر کی صورت میں رہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ آئل پینٹ جو ہے دروازوں وغیرہ کا، یہ کلر نہیں رہتا، یہ لیئر رہتی ہے۔ تو اس کے لیے تارپین ہو یا کوئی بھی لیکوڈ ہو وہ یوز کرنا ہوگا، اس کو چھڑانا ہوگا۔ لیکن زردے کا رنگ ہے، فاؤنٹن پین کی انک ہے یا کوئی اور کلر ہے، تو وہ کلر ہوتا ہے، لیئر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں بال پوائنٹ میں لیئر بھی ہوتی ہے اور کلر بھی ہوتا ہے، لیکن لیئر اگر آپ چھٹا دیں تو کلر رہ جاتا ہے۔ مارکر میں بعض دفعہ لیئر بھی ہوتی ہے، کلر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ رگڑ دیں تو لیئر ختم ہو جاتی ہے۔ لیئر سے کیا مراد؟ پانی پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے۔ اب لپسٹک کے بارے میں دو موضوع ڈسکس ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایک سوال یہ ہے کہ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو غسل اور وضو نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی مرد نے تیل لگایا ہوا ہو سر میں، خاتون نے تیل لگایا ہوا ہو سر میں، تو کیا کرنا ہوگا؟ غسل اور وضو سے اس چکنائی کو ختم کرنا ہوگا۔ کتنی چکنائی؟ کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ اب وہ چکنائی رکاوٹ بن رہی ہو، یاد رکھیں، بہت زیادہ اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لپسٹک تھی اور اس کو چھڑا دیا، ہلکا سا کلر رہ گیا ہے، اب کرنے والے کو یقین ہے کہ یہاں پانی پہنچ رہا ہے، آپ کو اور ہمیں نہیں، کرنے والے کو یقین ہے اللہ اور اپنے درمیان کہ یہاں پانی پہنچ رہا ہے تو صحیح ہے۔ یہی والا موضوع آ جائے گا باقی میک اپ کے اوپر۔ اب جیسے مثال کے طور پر واٹر بیس کریمیں ہیں، وہ پانی جلدی چلا جاتا ہے۔ آئل بیس ہوتی ہیں، بہت تھک آئل بیس ہوتی ہیں۔ فاؤنڈیشنز ہیں جیسے کہ، ابھی ساری چیزیں جو ہیں، اب ممکن ہے خواتین ایک ایک کا مسئلہ پوچھیں تو واقعا نا ہر چیز کا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ ممکن ہے لیئر نہ پہنچنے دیں، کیونکہ میک اپ کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میک اپ ہوتا ہے، ایک دفعہ پورا گیٹ اپ ہوتا ہے، پورا لپائی پتائی ہوتی ہے۔ تو اب اگر واٹر بیس کوئی چیز ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا رب کر دیا، پانی چلا گیا تو بس وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر یہ چیز لگی ہوئی ہے، غسل کرنا ہے، تو وہاں بھی یہی شرط ہے کہ پانی جانا چاہیے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ تھوڑا سا رب کیا، فاؤنڈیشن ہٹ گئی، کریم ہٹ گئی، لپسٹک ہٹ گئی، بے شک تھوڑا سا کلر رہ گیا، لیکن پانی پہنچ گیا تو غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ یہی مسئلہ ہے مردوں کا کہ اگر انہوں نے کوئی کریم وغیرہ یا کوئی لوشن ایسا لگایا ہوا ہو۔ البتہ میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ جب باڈی پہ لگانا ہوتا ہے یا سردی ہوتی ہے تو بعض لوشن ہیں کہ وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں، واٹر بیس، وہ ذرا بہتر رہتے ہیں طہارت نجاست کے معاملے میں اور جسم سے چھوٹنے کے معاملے میں۔ البتہ اگر کوئی دوسرا بھی لگاتا ہے، تیل بھی لگائے بعد میں،
غسل یا وضو سے پہلے چکنائی اس کو ایک حد تک ہٹانی ہوگی. کتنی ہٹانی ہوگی؟ کہ پانی کھال تک پہنچ جائے. یہی مسئلہ غسل میں، یہی مسئلہ وضو میں ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کو جانا ہے شادی میں 9 بجے، نماز ہو رہی ہے 8:30 بجے یا 8:45 بجے، اور میک اپ ظاہر کرنا ہے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو کیا کریں؟ تو آپ میک اپ کر لیں، اس کے بعد پہلے وضو کر لیں، پھر میک اپ کر لیں. آیا میک اپ میں نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اب وہاں پر میک اپ میں فقط ایک شرط ہوگی کہ وہ میک اپ پاک ہو. لہٰذا یہ بہت زیادہ جو ہمارے یہاں اہل سنت ورلڈ سے نجاست کا شور ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. جس میک اپ کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے. کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس. ہر چیز پاک ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ نجس ہے. ہمارے یہاں بعض سو کال دیندار خصوصاً اہل سنت میں ہر چیز نجس کر دیتے ہیں، وہ جو بھی ماڈرن ورلڈ سے آئی ہوئی ہو. جیسے کہ الکوہلک پرفیوم کا شور مچایا ہوا ان لوگوں نے، جبکہ ہمارے ہاں صاحب عروۃ الوثقی آج سے تقریباً 100 سال پہلے فتویٰ دے چکے ہیں کہ الکوہل صنعتی یعنی انڈسٹریل الکوہل اور اس کی تمام اقسام پاک ہیں. نام الکوہل ہے لیکن وہ شراب نہیں ہے، وہ بیئر نہیں ہے، یا وہ اور کوئی دوسری شراب یا وائن نہیں ہے، وہ لکر نہیں ہے وہ. تو اس قسم کے شکوں میں نہیں پڑنا چاہیے. لپسٹک ہے، پاک ہے. اگر کہیں لکھا ہوا ہو کہ یہ پورک یوز کیا گیا ہے اس میں، اب وہ نجس ہے. تو جب تک یقین نہ ہو لپسٹک پاک ہے، جب تک یقین نہ ہو کریمیں، لوشن، فاؤنڈیشن، پاؤڈر جتنے بھی ہیں سب پاک ہیں. بس پہلے وضو کر لیا، پھر میک اپ کر لیا، پھر نماز پڑھ لی، پھر چلے گئے. لیکن اگر مسئلہ پتہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں 9 بجے ہمیں نکلنا ہے، میک اپ ہوگا 1 گھنٹہ پہلے، تو میک اپ کے ساتھ تو نماز ہوگی نہیں. یہ کون شوشہ لڑاتے ہیں؟ نیم اللہ کہ جی میک اپ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. کس نے کہا نماز نہیں ہوتی؟ ہو جائے گی نماز اگر میک اپ پاک ہے. پہلے وضو کر لیں، پھر پاک میک اپ کر لیں. یعنی جو بھی آپ کا میک اپ ہے نجس نہ ہو تو وہ پاک ہے. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، پھر چلے گئے. لیکن اگر مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی 9 بجے ہمیں جانا تھا، اس سے پہلے تو نماز ہو نہیں سکتی تھی. 9 بجے کے بعد جب 12 بجے واپس آئے تو نماز قضا ہو گئی. نہ پہلے وضو کریں، پھر میک اپ کریں، پھر واجب نماز پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد چلے جائیں.